ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میں کفن پہنانے کا طریقہ الحمدللہ ڈال رہا ہوں بشیر مدنی کی ویڈیو جو الحمدللہ پوری دنیا پر فائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم سب آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام کے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم کفن کیسے پہنائیں وہ دیکھنے والے ہیں ایک پریکٹیکل طریقے سے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں غسل کیسے دیں اور اس کے متعلق جو مسائل ہیں وہ مسائل کو ایک بہت مختصر طریقے سے دیکھا۔ کفن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کفن احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن پہنائے فلیحسن کفنہ، تو اسے چاہیے کہ بہترین فلیحسن کفنہ، بہترین کفن پہنا ہے۔ اب یہ بہترین کس اعتبار سے ہے؟ علماء نے اسے سمجھایا ہے بہترین اس اعتبار سے نہیں ہے کہ بہت ہی بھاری کپڑا ہو کفن کا، بہت ہی کاسٹلی کپڑا ہو۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کپڑا کاسٹلی ہو تو وہ جو مرنے والے ہیں وہ بڑائی مارتے ہیں دوسرے مرنے والوں کے پاس، دوسرے میتوں کے پاس جن کا انتقال ہوا ان کے پاس بڑائی مارتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک چادر دی، کہا کہ اس چادر کے ساتھ 2 اور چادروں کو ملانا، مجھے وہی کفن پہنا دینا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس پہ تو یہ نشان ہے، یہ تو پرانی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زندوں کا زیادہ حق ہے نئے کپڑوں پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایسی بھی مثال ہمارے سامنے ہے۔ لیکن کفن کے تعلق سے اہم بات یہ ہے فلیحسن کفنہ، کفن میں اچھا کفن ہو۔ اچھا کفن کون سا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو جسم کو پراپرلی ڈھانپے، پراپرلی کور کرے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو مثال ہے ہمارے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی کفن کی چادریں پہنائی گئی تھی؟ یہ بہت مشہور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادریں پہنائی گئی تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب سخول کرسف لیس فیہا قمیص ولا عمامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کاٹن کی چادروں میں کفنایا گیا تھا، لیس فیہا قمیص ولا عمامہ، اس میں کوئی قمیص نہیں تھی نہ عمامہ تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں جو صحابہ نے کفنایا تھا یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ خاص طور سے جو ریڈی میڈ سیٹ آتے ہیں جنازے کے اندر، اور کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چادر جیسے کہ اتنی تھک نہیں ہے، اور اگر 3 پہنائی گئی ہے ایسے لگ رہا ہے کسی کا جسم بڑا ہو، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی جسم ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کے اندر بحسب ضرورت اگر اضافہ کرنا پڑے، خصوصی طور پر عورتوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے آپ کو پتا ہوگا مشہور بات کیا ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جب انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چادریں دی۔ لیکن یہ حدیث کے تعلق سے محدثین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ تو عورتوں کے تعلق سے زیادہ مضبوط بات یہی ملتی ہے، اللہ عالم، آپ کی جو تحقیق ہو، جو آپ کو دلائل کی روشنی میں ملے آپ اسی پہ عمل کریے۔ اس بارے میں میری تحقیق مجھے یہاں تک پہنچائی ہے جو ہمیں احکام الجنائز کتاب کے مؤلف نے لکھا ہے، البرۃ فی ذلک کالرجال، عورتیں اس معاملے میں مردوں کی طرح ہی ہے، اذا لا دلیل علی التفریق، جب تک فرق کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ 3 چادروں میں کفن پہنا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کسی موقع پر جیسے مصعب بن عمیر کا انتقال ہوا تھا، فلم یوجد لہ الا بردہ، صرف ان کی ایک چادر ملی، انہیں ایک چادر پہنائی گئی، وہ بھی ایک چادر اتنی بھی کافی نہیں تھی کہ ان کا پورا جسم ڈھپے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سر کو کور کیا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کو کور کیا جاتا، ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے سر کو ڈھانپا جائے اور پاؤں کو کھلا رکھا گیا، اور پاؤں کے اوپر کچھ گھاس وغیرہ ڈالا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر ایک چادر بھی ملتی ہے، یا جیسے مثال کے طور پہ حج کے اندر احرام کے حالت میں جس کا انتقال ہوا ہے اسے جو کفن اس کی احرام کی 2 چادریں ہوتی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفنایا گیا، لیکن کسی بھی واضح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 3 چادروں میں کفنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیحسن کفنہ، کفن میں اچھا کفن پہنانا۔ تو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ کبھی ایسا لگے کہ یہ چادر پتلی آ گئی ہے اور جسم برابر سے نہیں کور ہو رہا ہے، بڑھا دینا، 1-2 اور چادر بڑھا دینا۔ کس اعتبار سے؟ فلیحسن کفنہ، علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر 3 سفیشینٹ نہیں ہے اور اگر صحیح چادریں نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر ضرورت کے اعتبار سے کرنا ہوگا تو کریں گے۔ لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اکثر کیا ہوتا ہے، تقریباً کیسز میں یہ ہوتا ہے جب 3 چادریں ایک کے اوپر ایک ہوتی ہے
تو وہ تینوں مل کر اتنی موٹی تو ہو ہی جاتی ہے کہ جسم ظاہر نہ ہو. تو اگر ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے نا تو یہ یاد رکھنا کہ سب سے بہترین عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل, اور جو صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا وہ یہ پسند کیا, جو انہوں نے کفنایا وہ 3 چادروں میں کفنایا, اسی وجہ سے 3 ہو تو بہتر ہے, اس بات کو مت بھولیے گا. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. ہمارے سامنے 3 چادریں ہیں اور ہم یہ 3 والا ماڈل سیکھنے والے یہاں پر کیسے کرنا ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے 3 چادروں کو کھول کر کے ایک کے اوپر ایک بچھا دیجئے اور ان کے نیچے ایک اس طرح کی لمبی ڈوری کاٹ کر کے, اگر نہ ہو تو کاٹ کر کے رکھ دیجئے. یہ رکھ کر کے اس کے اوپر, اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا, اس کے اوپر اس طرح سے 3 چادریں کھول دیجئے. اس کے اوپر ہم عطر ڈالیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجمرتم المیت فاجمروه ثلاثا, جب میت کو تم دھونی دو, جو دھونی ہوتی ہے نا جو اود کی لکڑی سے جو کی جاتی ہے, اود بخور وغیرہ سے, تو وہ 3 بار دو. فاجمروه ثلاثا, 3 بار دو. تو 3 بار کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایک بار اندر کی طرف, ایک بار باہر کی طرف اور ایک بار جسم کے اوپر. عام طور پہ اس طرح سے کیا جاتا ہے, یہ پریکٹیکل بات ہے. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کسی اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو 3 بار کرنے کی حدیث ہمیں ملتی ہے. تو آپ اس عطر کی بوٹل کو کھول کر کے, یا کوئی بھی عطر آپ کے پاس ہو گھر میں, تو آپ وہ اس طرح سے مل سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں. لگانے کے اندر عام طور پہ تھوڑے سے جنرس طور پر لگایا جاتا ہے, مطلب تھوڑی کنجوسی سے نہیں لگایا جاتا ہے عام طور پر. یہ بوٹل جیسے کہ ایک طرح سے ختم ہو جائے, تو یہ لگایا ہم نے. اس کے بعد یہ جو پاؤڈر جو قبرستان سے آیا ہے, اور جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا یہ کوئی شریعت سے نہیں بات ملتی, اس کی پریکٹیکل ضرورت یہ ہوتی ہے کہ یہ پاؤڈر جسم کو جلدی گلانے کے لیے ہے, تاکہ جسم جلدی گل جائے اور تاکہ اگلی باڈی پھر جلدی اس قبر میں داخل کی جا سکے. تو یہ پاؤڈر کچھ لوگ قبر میں دفن کرنے کے بعد, جو دفن کرنے سے پہلے قبر میں ڈالتے ہیں, سر کی جانب وغیرہ, جسم کے اوپر, جسم کے نچلی طرف ڈالتے ہیں قبر میں. لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے پہلے ہی اس میں ڈال دیں, کچھ حصہ کم سے کم اس میں پہلے ہی اس میں ڈال دیں. یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. تو پاؤڈر پہلے سے اس میں بچھا کر کے ریڈی رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے غسل دیا ہے, وہ غسل کی ٹیبل پر, اس پر وہاں پر وہ باڈی تیار ہے, جو میت وہاں پر ہے اسے غسل دے چکے ہیں, اسے سکھا چکے ہیں. لیکن میت کو لانے سے پہلے ہم یہاں پہ کفن کو پوری طرح سے ریڈی کر رہے ہیں. ہم نے عطر لگایا, ہم نے نیچے وہ ڈوری بھی ڈالے ہیں, اور ہم اوپر سے اس پاؤڈر کو بھی ڈال دیں. اگر فین وغیرہ آن ہو تو اسے آف کریے, کیونکہ پاؤڈر اڑتا ہے پھر سب کی ناک وغیرہ میں آئے گا, مناسب نہیں ہے. تو اسے فین آف کر کے ڈال دیجئے. ہم لوگ بس ڈیمانسٹریشن میں نہیں ڈال رہے ہیں, ہم ازیوم کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیا یا پورا حصہ ڈال دیا, آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے, یا پورا حصہ آپ کو قبر میں ہی ڈالنا ہے تو وہاں ڈال دیجئے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کفن عام طور پہ سفید ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں, البسوا من ثيابكم البياض, کپڑوں میں سفید کپڑا پہنو, فإنها من خير ثيابكم, کیونکہ تمہارے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا سفید کپڑا ہوتا ہے. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ, اور سفید میں اپنے مرنے والوں کو کفن پہناؤ. تو کفن کا کلر عام طور پر سفید ہوتا ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے, کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سونامی, زلزلہ وغیرہ میں بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو اور سفید کپڑا نہیں مل رہا ہے. تو ہمارے علم میں بات ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چادر کے اندر کفن پہنائی جا سکتی ہے, کوئی بھی چادر کے اندر. 3 ہونا لازم نہیں ہے, 2 بھی ہو تو چلے گا, 1 بھی ہو تو چلے گا, لیکن جسم اچھی طرح سے کور ہو جائے, یہ مقصد پورا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفید بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہے. اب ہم تیار ہیں, ہم وہاں پر غسل کے ٹیبل پر میت کو غسل دے چکے ہیں. اب ہم وہاں سے اس باڈی کو اٹھا کر کے اس ٹیبل پر جہاں پہ ہم نے اس کفن کو بچھایا ہے لائیں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کو وہ غسل کے ٹیبل کے علاوہ ایک اور ٹیبل یا ایک اور پلنگ, اور پلنگ نہ ہو تو زمین پر ہی چٹائی کے اوپر آپ یہ بچھا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں. یہ ایک دوسری جگہ پر لایا جائے گا. ہم میت کو اس ٹیبل سے اٹھا کر کے یہاں لا چکے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کفن کو بند کریں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عطر لگائیں. تو عطر لگانا ہے. ہم اس سے پہلے کہاں لگا چکے ہیں عطر؟ کپڑے پہ لگا چکے ہیں کفن پہ. اب ہم دوسری بار لگا رہے ہیں. کہاں لگا رہے ہیں؟ ابھی ہم ان کے جسم پہ لگا رہے ہیں. تو جسم پہ عطر لگائیے.
عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے کہ کھول کر کے ڈائریکٹ چھڑک دیا جاتا ہے بہت سارا، اور سائڈ سے اٹھا کر کے، لیکن پردہ پوشی کا خیال رکھتے ہوئے چھڑک دیا جاتا ہے کہ جسم پہ ان کے عطر ہو. اور اگر عود کی دھونی دے سکتے ہیں جیسا عربوں میں ہوتا ہے معاملہ تو وہ دیجئے، کیونکہ حدیث کے الفاظ اذا اجمرتم المیت دھونی دینے کے تعلق سے ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ عطر لگانا یا خوشبو آنا مقصد ہے. ہم عطر لگا چکے ہیں، اب ہم کفن کو بند کرنے والے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ جو چادر ہے یہ ہم نے غسل دیتے ٹائم پر اوپر اڑایا تھا، یہ گیلی ہے یا سوکھی ہے؟ یہ سوکھی ہے. وہ گیلی چادر ہم ہٹا چکے ہیں. تو ہم شروع کریں کس سائڈ سے کریں؟ میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کپڑے پہنتے ہیں تو سیدھا ہاتھ پہلے پہنتے ہیں یا الٹا ہاتھ؟ سیدھا ہاتھ. تو یہاں پر سیدھی جانب سے کفن کو پہلے بند کرنا ہے. تو سیدھی ہمیں ہماری سیدھی سائڈ دیکھنا ہے یا ان کی سیدھی سائڈ؟ ان کی سیدھی سائڈ. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کون سی سائڈ ہے؟ یہ سائڈ ہے. اوکے تو ہم شروع کر رہے ہیں. اسے بند کر دیجئے، چادر کو اندر ڈال دیجئے. کیسے نکالنا ہے میں بتاؤں گا. اب دوسری سائڈ سے الٹی جانب سے ایک چادر لیجئے، بس تین نہیں، تینوں ایک ساتھ نہیں بند کرنا ہے، ایک. اب ہم بند کر چکے ہیں. اب یہاں ٹوٹل کتنی چادریں ہیں؟ ان کے جسم پر ایک، یہ ٹوٹل کتنی ہیں؟ ٹوٹل چار ہو گئی. وہ ایک نکالنا ہے، اسے ہم یہاں سے نکالیں گے. آپ ہولڈ کریے، پکڑیے. تو میں یہاں سے کھینچ کر اس چادر کو نکال رہا ہوں. اس کا کام ابھی مکمل ہو گیا. اب کتنی چادریں بچی؟ تین. اب ہم سیدھی جانب بند کر رہے ہیں. سیدھی جانب سے لیجئے، رائٹ سائڈ پہلے. یہ ہو گئی دوسری چادر. پھر لیفٹ سائڈ تھوڑا سا ٹائٹ کر کے ڈالا جاتا ہے. پھر رائٹ سائڈ، اور پھر لیفٹ سائڈ. اب آپ بتائیے یہ ہم نے تین چادریں ڈالی ہے، کیا کوئی گنجائش لگ رہی ہے کہ یہ کپڑا جو کسی طرح سے سی تھرو ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ بہت ہی اچھی طرح سے کور ہو گیا. اگر ہم عمل کرنا چاہیں اور جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا، تو کرنا بہت آسان ہے. تو ہم نے ڈالے ہیں. اب یہ باندھنا بھی ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ ہم پہلے سے ہی رکھ چکے تھے. اگر پہلے سے رکھنا بھول جائیں تو آپ کو ابھی ہاتھ ڈال کے رکھنا پڑے گا. وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر بھول گئے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسے عام طور پہ فل گانٹھ نہیں، ہاف گانٹھ یعنی لیس والی 1.5 گانٹھ، اسے وہ 1.5 گانٹھ لگائی جاتی ہے. اور یہاں سے اوپر اور نیچے تو آپ باندھ سکتے ہیں، لیکن چہرہ کھلا چھوڑا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، اس اعتبار سے کہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آ کر کے دیکھ سکتا ہے، اور کئی بار رشتہ دار وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کوئی میت کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، ان کا چہرہ کبھی کسی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے، اور لوگ اس میں اس میت کے تعلق سے کئی باتیں بولنا شروع کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس بات کو روکا. انہوں نے کہا کہ یہ کئی بار میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، بلڈ کی کلاٹنگ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ انجری کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ایسے گمان کرنا کہ کسی وجہ سے اگر چہرے میں کوئی طرح کا کالا پن آیا ہے یا کوئی طرح سے بدشکل ہوا ہے ایک انسان، تو اس سے ہم اس کے اعمال کو کنیکٹ کر کے اس کے بارے میں بدگمانی کریں، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ چہرہ کور کر کے ڈھانپ کر کے رکھا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو ایک رواج ہے نا، ہر کوئی آ کر دیکھنا چاہتا ہے. ضروری نہیں ہر کوئی دیکھے. عام چیز یہ ہے کہ عام طور پہ چہرہ کورڈ ہو، اور کوئی ایسی خاص فضیلت نہیں ہے. جیسے کئی لوگ بولتے ہیں کہ ابھی چہرہ کھولیں گے، پھر لائن لگا کر کے لوگ آتے ہیں. ہاں جو دیکھنا چاہتے ہیں، رشتہ دار ہے، تو ہمیں شریعت میں اس کی بھی دلیل ملتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اوپن کیا انہوں نے. ہم دیکھتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ، ان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے آ کر کے ان کا چہرہ کھول کر کے دیکھا. کوئی دیکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ نامحرم اگر عورتیں ہیں تو ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. ان کے محرم جو دیکھ سکتے تھے جیتے جی وہی دیکھ سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی. نامحرم مرد آ کر کے ان کا چہرہ بالکل نہیں دیکھ سکتے. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو چہرہ ہم کب بند کریں گے؟ جب لوگ دیکھ لیں، تو دیکھنے کے بعد ہم بند کریں گے. اب ایک چیز رہ گئی ہے جو میں نے بتایا تھا کہ 3 بار عطر لگایا جائے گا. آپ بتائیے، ایک بار ہم نے اندر لگایا، جسم پہ لگایا، تو تیسری بار کہاں لگایا جاتا ہے؟ باہر سے. تو باہر سے تیسری بار آپ عطر لگا لیں. بس یہی ہے طریقہ. چہرہ دیکھنے کے بعد ہم یہ بھی بند کر لیں، اور یہ ہو گئی کفن. کتنا آسان، کوئی مشکل نہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں. مثال کے طور پر لوگ کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں،
सूरतुल फातिहा अंदर लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी तख्तियाँ या ऐसे कपड़े के टुकड़े आते हैं जिसके ऊपर शजरा होता है, जिसके ऊपर कई बार दरूद लिखा होता है, कई बार हम देखते हैं कि किसी शख्सियत का नाम लिखा होता है, तो वो लिख करके अंदर सीने पे लगाया जाता है, डाला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुरान में और हदीस में कहीं पे इस चीज़ का जिक्र नहीं है। ये लोगों ने अपने तौर पर अपनी सोच से, अपनी अक्ल से बनाया है, इजाद किया है, क्योंकि अगर होता तो कुरान और हदीस में यकीनन होता, और क्योंकि वहाँ नहीं है तो पता चल जाता है ये नई चीज़ें बाद में आई हैं। कभी कभार लोग ये करते हैं कि इस कफन को धोकर आते हैं कहीं से, कहाँ से? हज करने जाते हैं, कफन साथ में लेकर जाते हैं, और कहाँ पे धो के आते हैं? जमजम के पानी में। तो वो जमजम के पानी से धोई हुई कफन के ताल्लुक से लोगों में ये गुमान है कि वो कफन में अगर किसी को लपेटा जाए तो शायद बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन सही बात तो ये है कि फ़ायदा होगा तो हमारे ईमान से होगा, हमारे अमल से होगा, किसी तरह की कफन के उस तरह की चादर से नहीं होगा। कुछ और गलतियां हैं माशरे में, जैसे मिसाल के तौर पर कभी छोटे बच्चे का इंतकाल हो तो लोगों में एक बात ये भी है कि छोटे बच्चे को ऐसे कफन में नहीं डाला जाता है, उसे नए कपड़े पहना करके उसके अंदर कफन पहनाना चाहिए, लेकिन ये बात की कोई दलील नहीं है। उसी तरह अगर दूल्हे का इंतकाल हो जाए शादी के वक्त पर तो कहा जाता है दूल्हे को दूल्हे के लिबास के अंदर ही पहना करके उसके ऊपर से कफन पहनाओ, उसकी भी कोई दलील नहीं है। कुछ लोग काबे की दीवारों पर मल के लाते हैं कफन की चादर को, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो सहाबा इकराम आप और मुझसे बहुत आगे होते, क्योंकि वो तो नेकियों में हमसे बहुत आगे थे। चलिए हम अभी आगे के मसले देखेंगे। कुछ खुसूसी हालात, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर ये जो नॉर्मल कायदा है इसके अंदर फ़र्क आता है। मैं उन हालात को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप ये बातों को भी इंशाल्लाह याद रखें। सबसे पहला हाल ये है कि अगर किसी माँ को प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाए और मिसकैरेज के अंदर जो बेबी है जो पैदा नहीं हुई है वो बेबी का इंतकाल हो, वो बेबी के ताल्लुक से क्या किया जाएगा? तो हम देखते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं कि उसके अंदर अगर 4 महीने से कम की बेबी है, या बाबा है या लड़का है लड़की है, 4 महीने से कम की उम्र है उसकी, माँ के पेट के अंदर वाले 4 उम्र, बाहर वाले नहीं, 4 महीने से कम है, वो बेबी यानी कि फीटस के फॉर्म में होगा, वो बेबी 4 महीने से जब कम है तो उसके लिए ना गुस्ल है, ना कफन है, ना जनाजे की नमाज है, उसे किसी भी जगह पर ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा। मतलब कब्रिस्तान ले जा करके दफन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर 4 महीने से ज़्यादा है, हालांकि आमतौर पे शहरों में तो कब्रिस्तान में ही दफन किया जाता है जिसमें कोई हर्ज नहीं है, 4 महीने से अगर ज़्यादा का बेबी है तो उसे गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी पहनाया जाएगा, जनाजे की नमाज भी पढ़ सकते हैं, लाजिम नहीं है, पढ़ सकते हैं, और मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाकर वहाँ दफन किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसीतु युसल्ली अलैहि, जो सख्त मतलब जो मिसकैरिड फीटस है, जो फीटस है जो माँ के पेट से निकलता है, उसके लिए नमाज पढ़ी जाएगी। दूसरी सिचुएशन, अगर किसी बच्चे का इंतकाल हो तो उसे भी गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी पहनाया जाएगा, उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ सकते हैं, लाजिम नहीं है। उसकी दलील ये है, सुनन नसाई की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंसार का एक बच्चा लाया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी। और जनाजे की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, इसकी दलील ये है कि इब्राहीम जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, उनका जब इंतकाल हुआ था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। इससे पता चला कि लाजिम और फ़र्ज़ नहीं है छोटे बच्चों के लिए। इस कायदे में एक तीसरा फ़र्क यह है, जब किसी का हालत एहराम में इंतकाल हो। हालत एहराम के अंदर जैसा कि मैं बता चुका हूँ सिर्फ 2 चादरें होती हैं, वो भी एहराम की चादरें ही कफन होती है, वो एहराम की चादरों में ही कफनाया जाएगा। लेकिन उसके अंदर 2 फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि एहराम की चादरों में सर नहीं ढांपा जाता, मतलब कि जिस्म पूरी तरह से लपेटा जाता है और सर और चेहरा खुला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एहराम के अंदर भी जो एहराम सर पर नहीं ले सकते ना, सर खुला रखना होता है। तो उसी तरह जब एहराम में कफन भी पहनाया जाता है तो कफन में सर को ढांपा नहीं जाता। दूसरा फर्क यह है कि एहराम की चादर में इत्र नहीं लगाया जाता। एक और केस जिसमें नॉर्मल कायदे से फर्क होता है वो है जब कोई शख्स मैदान जंग में शहीद हो। उस सिचुएशन के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में, अमरा बिदफनिहिम बिदिमाइहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनके जख्मों के साथ ही उन्हें दफन कर दिया जाए। अमरा बिदफनिहिम बिदिमाइहिम वलम युसल्ली अलैहिम, और उनके लिए जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी गई। वलम युगस्सिलहुम, उन्हें गुस्ल भी नहीं दिया गया। शहीद के ताल्लुक से कायदा यह है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता,
لیکن اس کے کپڑوں کے اوپر ہی چادر کفن پہنایا جاتا ہے، جیسے مصعب بن عمیر کی مثال ہے یا جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہے۔ شہید کے لیے اس کے کپڑوں کے اوپر ہی چادر پہنا دی جاتی ہے، اور جنازے کی نماز پڑھنا شہید کے لیے کمپلسری نہیں ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے جنازے کی نماز پڑھی، اور احد کے باقی شہیدوں میں وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ان کے لیے جنازے کی نماز نہیں بھی پڑھی۔ تو دونوں پڑھنا اور نہیں پڑھنا دونوں ملتا ہے، یعنی کہ فرض اور لازم نہیں ہے جیسے کہ نارمل لوگوں کے لیے ہے۔ نارمل لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے، حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اس میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اسلام کے اندر شہید الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ جو طاعون سے مرتا ہے، پلیگ سے مرتا ہے، فَهُوَ شہید وہ شہید ہے۔ وَمَنْ مَاتَ فِي بَطْنِهِ جو اپنے پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے، فَهُوَ شہید وہ بھی شہید ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں شہید کی الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن وہ جو باقی ساری قسمیں ہیں شہید کی، ان کے اندر غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، جنازے کی نماز بھی پڑھنا لازم اور فرض کفایہ ہے، اور دفن بھی کیا جائے گا جیسے کہ نارمل لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مرڈر ہوا تھا شہر کے اندر ہی، اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کا مرڈر ہوا تھا شہر کے اندر بھی، وہ بھی شہید تھے، علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہوا تھا وہ بھی شہید تھے، اور سب کے سب کی جنازے کی نماز پڑھی گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو شہر والے لوگوں کے لیے یا دوسری وجوہات کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں، ان کے لیے میدان جنگ والے شہید والا قاعدہ نہیں اپلائی کیا جاتا ہے۔ ایک آخری کیس ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے ایک فاسق شخص ہے، جیسے مان لو مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس نے سوئسائڈ کیا ہے، یا جیسے مثال کے طور پہ کوئی گنہگار ہے، کوئی غلط کام کرنے والا ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا شخص ہے، مانا ہوا ہے ویسی چیزوں میں، یا مثال کے طور پہ کوئی ہے جس نے قرضہ چھوڑا ہے، قرضے کے پیسے نہیں چھوڑا ہے اور اس حال میں انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کیسز میں، جیسا کہ آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، صحابہ کو کہا صلو علی صاحبکم تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز پڑھو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز نہیں پڑھائی۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے گناہ کے بڑے کام کیا ہے یا کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہے، اس کا انتقال ہو اور امام صاحب بہت نیک صالح امام صاحب ہے، وہ ان کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس میں لوگوں کے لیے عبرت نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ جو سب سے نیک صالح بہترین قسم کے لوگ ہیں وہ ان کی نماز نہیں پڑھائیں گے، وہ ان کی نماز میں نہیں شریک ہوں گے، باقی دوسرے لوگ ان کی نماز پڑھا لیں گے، تو جو فرض تو ہے فرض کفایہ جو پورا کیا جائے گا۔ تو ہم نے کفن تو پہنا دیا، جب لوگ آ کر چہرہ دیکھ لیں گے، دیکھنے کے بعد یہ بند کر دیا جائے گا، بند کر کے ہم اوپر بھی اسی طرح ایک رسی باندھ دیں گے جیسا ہم نے نیچے باندھے ہیں یا درمیان میں باندھے ہیں، وہ ڈوری باندھ کر کے پھر ہم اگلی سٹیج کی طرف بڑھیں گے۔ ایک وجہ جس وجہ سے بہت سارے لوگ جنازے کو غسل دینے سے دور رہتے ہیں، وہ یہ وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل لینا لازم ہو جاتا ہے، اور اس مسئلے میں آپ دیکھیں گے تو ابو داؤد میں حدیث ہے جو صحیح سند سے ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل المیت جو میت کو غسل دے فلیغتسل وہ خود غسل لے، ومن حملہ فلیتوضا اور جو میت کو اٹھائے، جو اٹھانے والے ہوتے ہیں نا ہیلپ کرتے ہیں، فلیتوضا وہ وضو کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ مستحب کے طور پر ہے، لازم اور فرض کے طور پر نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب کہ کریں تو ثواب ہے، کریں تو اچھا ہے، اور نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے جو صحیح سند سے ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیکم فی میتکم غسل تمہارے لیے اپنے میت کے غسل دینے کی وجہ سے تم پر غسل لازم نہیں ہے، فإن میتکم لیس بنجس کیونکہ تمہارے میت نجس نہیں ہوتے، مطلب میت جو ہوتے ہیں وہ ناپاک اور گندے اور نجس نہیں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت کر دی اس حدیث والی بات کو کہ اس حدیث کو پڑھ کر شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ ہاں لازم ہے کیونکہ اس حدیث میں دیا ہے، لیکن اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ ہمارے جو میت ہوتے ہیں وہ نجس نہیں ہوتے، وہ گندے ناپاک جیسے پیشاب پاخانہ ہے ویسے نہیں ہوتے، اور یہ کافی ہے کہ ہم اپنا ہاتھ دھو لیں۔ اگر ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں وہ بھی کافی ہے، ہاں اگر کسی کے پاس موقع ہو تو وہ غسل لے لے، یا جیسے ہی موقع مل جائے بعد میں تو وہ غسل لے لے، نماز پڑھ سکتے ہیں، سب کام کر سکتے ہیں، آپ حالت جنابت میں نہیں ہو گئے میت کو غسل دینے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دینے کے بعد بعض لوگ غسل بعد میں لیتے اور بعض لوگ نہیں لیتے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے جمع کیا ہے اور یہ حدیث بھی صحیح سند سے ہے، تو یہ مسئلہ اس تعلق سے تو واضح ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ پروٹیکٹیو اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں کچن میں جب برتن دھوتی ہیں تو کئی بار ایک ایپرن قسم کا ہوتا ہے تاکہ چھینٹے آتے ہیں تو چھینٹے اس کے اوپر آئے،
یا مان لیجئے کوئی رین کوٹ قسم کا ہو اور اگر وہ آپ پہنتے ہیں اس اعتبار سے کہ پانی کے چھینٹے تو اڑ جاتے ہیں، اڑتے ہیں، کبھی لباس پر آ جاتے ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایسا کچھ باندھ لوں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز کے اندر اختیار ہے، یہ کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ نہیں ہے، اس چیز کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ اگر جس طرح سے ہم نے گلوز پہنے، ساتھ ساتھ میں اگر آپ اس طرح کا کوئی پہننا چاہتے ہیں، ایپرن یا رین کوٹ یا ایسا کوٹ یا ایسی کوئی چیز پہننا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ میرے بھائیوں بہنیں، یہ چیز میں عبرتیں ہیں، یہ چیز سیکھ رہے ہیں ہم، یہ ایک علم بھی ہے اور یہ ایک عبرت بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جس دن ہم اپنی کفن میں جائیں نیک صالح اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ اس حال میں جانے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے مقبولیت رہے، ہمارے لیے انعام رہے، کوئی سزا نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقہ جاریہ کے لیے اسپانسر کیا ہے۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588882826 پر۔